بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شریف خاندان کو ڈیل کس نے دی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیپٹن صفدر نے بیان دیا نواز شریف صاحب کے پاس حقائق ہے، وہ منظر عام پر لائے گئے ہیں، اس کا جواب جنرل باجوہ کا نہیں بنتا، اس کا جواب بنتا ہے فیض حمید کا، اور فیض حمید کو اس کا جواب دینا پڑے گا پاناما کا۔ کیپٹن صفدر نے بتایا اگر ایک گھر میں ایک بچہ شرارتی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ پر ایف آئی آر کرا دی جائے۔ کیپٹن صفدر نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ پروفیشنل ہے، میرا انسٹرکٹر رہ چکا ہے، ایک شخصیت کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ شریف خاندان کا ہمیشہ یہی مقاصد رہے ہیں، اداروں کو متنازع بنانا۔ شریف خاندان ہمیشہ فوج پر، آئی ایس آئی پر، ایم آئی پر الزامات لگاتے رہے۔ شریف خاندان نے اتفاق فاؤنڈری میں راک ایجنٹ انجینئر کے شکل میں بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزوں کے لگائے ہوئے تھے، پورے پاکستان میں وہ پھرتے تھے، ان میں سے اکثریت انڈیا میں آتے جاتے رہے اور ملک کے راز لے کر جاتے رہے۔ جب آئی ایس آئی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان پہ آبزرویشن شروع کی، فوراً مریم نواز آئی ایس آئی کے خلاف بیانات دینے لگی۔ نواز شریف کیا کہتا رہا، ملتان کے جلسے میں وہ کیا کہتا رہا، آپ سن لیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔ آپ نے سن لیا، نواز شریف ہارس ٹریڈنگ، الیکشن میں دھاندلی کا جواب جنرل باجوہ سے مانگتا تھا۔ تو آج کیپٹن صفدر جنرل حمید کا نام کیسے لے رہے؟ حالانکہ جس وقت پاناما پیپر آئے تھے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار صاحب تھے۔ شریف فیملی کا ہمیشہ سے یہی مشن رہا کہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بنایا جائے، پاکستان کے اداروں پر الزام تراشیاں کی جائے، جو ادارے ان کا کہنا مانتے تھے ان کے لیے کام کرتے رہے، ان سے وہ خوش ہوتے تھے، وہ ادارے صحیح تھے۔ جو ادارے پروفیشنل تھے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص تھے، اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے تھے، نواز شریف اور اس کے فیملی کو وہ ادارے پسند نہیں۔ نواز شریف نے ہمیشہ اس ملک سے کرپشن کی، بار جائیدادیں بنائے، عوام کو جھوٹ بولتے رہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی۔ اس وقت جو ملک کے اندر پلان چل رہے ہیں، نواز شریف کا واضح پلان ہے کہ ادارے، جس میں سب سے اہم ادارہ فوج کا ہے، فوج کو اور عوام کو کس طرح لڑایا جائے۔ نواز شریف کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ پچھلے 30 سال سے وہ ملک کو لوٹتے رہے، لیکن اب ان کے راستے بند ہو گئے، کیونکہ عمران خان عوام کا ایک مقبول ترین لیڈر بن گیا۔ اب عمران خان کو ہرانا،
یا مائنس کرنا ناممکن ہے، کیونکہ عوام کا سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی کرپشن کے کیسز بنے تھے، زرداری دور میں نواز شریف پر بنے تھے، نواز شریف دور میں زرداری پر بنے تھے۔ صرف ایف آئی اے کے 2 کیسز جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر بنے تھے، جو کہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے ثبوت موجود تھے، یہ کیسز صرف عمران خان کے دور میں بنے تھے۔ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے اور سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ مخلص ہیں۔ ان کو حکومت دینا، ان کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کی اجازت دینا اداروں، عوام اور اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس وقت ملک کے اندر ایک مقبول اور ایک ایماندار لیڈر موجود ہے، عمران خان۔ ملک میں فوری طور پہ عام انتخابات کیے جائے تاکہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بن سکے اور ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکے اور ملک میں استحکام آئے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ حافظ۔